نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں اور ہم کتاب الصلاۃ میں ہیں۔ آج جو ہے ہمارا باب 18واں باب ہے کتاب الصلاۃ کا، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ فی السطح والمنبر والخشب، باب اس بارے میں کہ نماز کا پڑھنا سطحی چھت پر، اوکے، منبر پر یا لکڑی پر۔ تو اب آگے امام بخاری اپنی عادت کے مطابق یہاں پر باب کی وضاحت کے لیے کچھ باتیں لائے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ جو ہے یہ حضرت یعنی کہ امام بخاری کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ قال ابو عبداللہ ولم یر الحسن بأسا ان یصلی علی الجمد والقناطیر وان جرى تحتها بول او فوقها او امامها اذا كان بینہما سترۃ۔ وصلی ابو ہریرۃ علی سقف المسجد بصلاۃ الامام وصلی ابن عمر علی الثلج۔ تو اس میں یہاں پر کیا بات امام بخاری بتا رہے ہیں ہمیں؟ پہلی بات انہوں نے یہ بتایا کہ حسن بصری جو کہ علماء میں سے ہیں، انہوں نے وہ اس چیز میں کوئی، وہ ان کا قول لائے ہیں کہ وہ اس چیز میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ اگر نماز پڑھی جائے برف پر، یعنی کہ اگر جب جن جگہوں پہ برف گرتی ہے زمین پر تو وہاں پر سطح پر برف ہو اگر، اور ڈائریکٹ زمین پر نہ ہو انسان، تو کیا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو امام حسن بصری کا یہ کہنا تھا کہ نماز برف پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ والقناطیر، اور قناطیر کہتے ہیں پل کو، ٹھیک ہے۔ تو کسی پل کے اوپر، کسی برج کے اوپر جس کے نیچے سے پانی یا کوئی نالا بہ رہا ہو تو اس پل کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وَإِن جَرَا، اگر چاہ کے بہ رہا ہو اس پل کے نیچے سے، بولو او فوقہا، یعنی کہ او امامہا، یعنی کہ ایک ایسے پل کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی کہ جس کے نیچے سے گندگی بہ رہی ہو اور اس کے اوپر کوئی گندگی ہو، یا اس کے آگے، نمازی کے آگے کوئی گندگی ہو۔ یعنی نمازی اگر ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے برج کے نیچے کھڑا ہے اور برج کے اوپر سے کوئی گندگی ہے، یا برج کے اوپر ہے اور برج کے نیچے سے، پل کے نیچے سے گندگی بہ رہی ہے، یا پھر کچھ آگے سامنے کی طرف جو ہے کوئی گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بول کہتے ہیں پیشاب کو، لیکن مطلب یہ کوئی گندگی بہ رہی ہو، نجاست بہ رہی ہو۔ اذا کان بینہما سترۃ، مگر شرط کیا ہے کہ امام جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے اگر سترہ رکھا ہوا ہے، تو پھر اگر یہ اس سے آگے، نیچے، اوپر کہیں بھی گندگی بہ رہی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سترہ کیا ہوتا ہے؟ سترہ ایسی آڑ کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے رکھی جاتی ہے۔ نمازی اپنے آگے کوئی آڑ رکھتا ہے، اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دیوار کے سامنے کھڑا ہو انسان، یا پھر سترہ کے پورا کافی احادیث آئیں گی جس میں ہم اچھی طرح اس کے سارے احکامات سمجھیں گے۔ لیکن سترہ کی کم از کم جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 1 فٹ ہونی چاہیے تقریباً۔ تو ایسا 1 فٹ کی آڑ کوئی ہے، کم از کم 1 فٹ کی آڑ ہے اگر نمازی کے اور اس گندگی کے درمیان، تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہاں مطلب ان کا بتانے کا یہ ہے کہ نماز میں جو پاکیزگی کی شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایک نمازی کا اپنا بدن اور کپڑے صاف ہو، پاک ہو، اور جس جگہ پر وہ سجدہ کرے گا، جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے نماز کے لیے، وہ جگہ ڈائریکٹ جگہ پاک صاف ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔
اگر نہ صرف اس چھوٹی سی جگہ کے آس پاس گندگی ہے مگر نمازی نے سترہ لگایا ہوا ہے تو وہ گندگی کے باوجود نماز پڑھ سکتا ہے۔ وصلی ابو ہریرہ علی سقفی، اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے چھت پر نماز پڑھی، مسجد کی چھت پر نماز پڑھی، جبکہ امام جو تھا وہ نیچے تھا، ٹھیک ہے، امام مسجد کے اندر تھا اور امام کی مسجد کی چھت پر ابو ہریرہ نے نماز پڑھی۔ اس سے امام بخاری کیا بتا رہے کہ چھت جو ہے وہ بھی زمین نہیں ہے نا، چھت جو ہے وہ ایک کمرے کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی چھت ہوتی ہے، تو وہ بھی ڈائریکٹ زمین نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی نماز پڑھی۔ اور دوسرا یہاں پر چونکہ ایک منزل کا فرق تھا، امام نیچے تھے اور ابو ہریرہ اوپر چھت پر تھے، تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے یہاں پر کہ اگر مقتدی جو ہے وہ امام سے اوپر کے منزل پر ہو یا مقتدی امام سے نیچے کی منزل پر ہو، نماز پڑھ سکتا ہے، اس طرح سے بھی جائز ہے۔ صلی ابن عمر علی الثلج، اور ابن عمر نے برف پر نماز پڑھی تھی۔ تو یہ ساری باتیں بتا کر امام بخاری اصل باب سے تو یہ تعلق ہے کہ زمین پر جب دیکھیں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، یعنی کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے نماز کی جگہ بنا دیا۔ تو اس حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ پچھلی جو امتیں تھی ان کو نماز کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ساری زمین پر کہیں بھی میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ زمین یعنی کہ مٹی کی سرفیس پر ہی نماز ہو سکتی ہے، مٹی کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، کچھ لوگ ایک ٹکیا سی بنا لیتے ہیں مٹی کی اور وہ اس کے اوپر سر ٹیکتے ہیں سجدہ میں، ٹھیک ہے، کہ مٹی کے اوپر ہی سجدہ کر رہے ہیں وہ، تو یہ طریقہ جو ہے وہ جائز صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کی شرط نہیں لگائی ہے کہ زمین کی جو سرفیس ہے صرف اسی کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ تو یہ امام بخاری یہاں پر باب باندھا ہے۔ اب امام بخاری مختلف چیزیں ایک ایک کر کے بتائیں گے جس پر نماز کے دلائل ملتے ہیں، مصلی پر اور چھوٹے مصلی پر، بڑے مصلی پر، بستر پر، اس طرح سے یہ سارے مسائل آگے آئیں گے۔ تو اب یہ تو تھا باب کا مقصد کہ امام بخاری اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مٹی ہو جبھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، جو ہے نماز مختلف چیزوں پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور سائیڈ میں یہ مسئلہ ان باتوں سے نشاندہی ہوتی ہے کہ امام اوپر کی منزل پر ہو یا مقتدی اوپر کی منزل پر ہو امام کے مقابلے میں، تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور برف جو ہوتی ہے وہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے تو اس پر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی برج پر یا یہ سائٹ کے مسئلے ہمیں پتہ چلے ان باتوں سے کہ کوئی گندگی ہو بھی اگر آگے پیچھے، تب بھی اگر سترہ لگا کے انسان ایسی تھوڑی سے پاک جگہ پر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اس سلسلے میں۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سہل بن سعد من ای شیء المنبر۔ تو اس میں علی بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سفیان نے بتایا، انہوں نے کہا ہمیں ابو حازم نے انہوں نے بتایا کہ سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سے آپ کا منبر بنا ہوا تھا۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، تو فقال، تو انہوں نے کہا ما بقی بالناس اعلم منی، انہوں نے کہا کہ اب جو دنیا میں میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں رہ گیا ہے جو اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہو، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ کہ میں موجود تھا وہاں پر
اور میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو، اور جو بھی دنیا میں اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں جو کہ جو آپ کو آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا سکے، یہ مطلب ہے ان کا۔ ہوا من اصل غابتی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اصل الغابہ، اصل کہتے ہیں درخت کو، ٹھیک ہے، اور یہ درخت کا خاص درخت ہوتا تھا جس کو جاؤ کہتے تھے۔ جاؤ ایسا درخت ہوتا تھا جو کہ جس کی لکڑی بہت عمدہ ہوتی تھی، اور یہ غابہ، الغابہ جگہ کا نام ہے، وہ الغابہ کے جگہ پر ہوا کرتا تھا، تو اس درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا وہ۔ عملہ فلان مولا فلانتا، اور اس کو بنایا تھا فلاں عورت نے کہ آزاد کردہ غلام نے۔ اب دیکھیں یہاں پر نام نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری احادیث میں ان صحابیہ کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں صرف انہوں نے نام نہیں بتایا۔ پھر یہ بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ بنایا تھا انہوں نے۔ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل ووضع، تو جب یہ تیار ہو گیا ممبر اور اس کو رکھ دیا گیا مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ اب دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے آپ اس ممبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑے تھے، اس پر سیڑھیاں تھی، تو جیسے 2 سیڑھی چڑھنے کے بعد، 2 اسٹیپس کے بعد یہ ممبر تھوڑا سا بنا ہوا تھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے تھے۔ فاستقبل القبلۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلے دن کا واقعہ بتا رہے ہیں جب ممبر بنا ہوا تھا اور ممبر کو لایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھے، آپ نے قبلہ رخ ہوئے آپ، اور کبرا، اور آپ نے تکبیر کہی، وقام الناس خلفہ، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز باندھ لی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، اس میں عام طور پر جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو امام ممبر کے اوپر چڑھ کر نماز نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاص طور سے اوپر چڑھے دوسری سیڑھی پر اس کے، اور وہاں پر نیت باندھ لی، نماز کی تکبیر کہی، اور آپ کی امامت میں لوگوں نے بھی تکبیر کہی اور نماز شروع کی۔ تو یہاں پر اس پر علماء نے کہا ہے کہ ایسا کیوں کیا تھا آپ نے، کہ شاید اب مسجد میں ظاہر نئے نئے مسلمان بنتے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر آیا تو اب آپ کے پاس یہ ایک طریقے سے یہ ممکن ہو گیا کہ آپ تھوڑی سی بلند سطح پر نماز پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ واضح طور پر دیکھ سکے، تو اس لیے شاید آپ نے یہ کام کیا تھا۔ تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باندھی، لوگوں نے بھی نماز باندھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام اوپر تھا، لوگوں کے امام اوپر کی سرفیس پر اور لوگ نیچے تھے، یعنی کہ بلندی پر امام ہے اگر اور مقتدی تھوڑے نیچے ہے تو یہ بھی اس میں حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، ورقع، پھر آپ نے رکوع کیا، ورقع الناس، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں رکوع کیا، خلفہ، آپ کے پیچھے، ثم رفع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، ثم رجع قہقرا فسجد علی الارض، اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ دیکھیں آپ سیڑھی کے ایک تختے پر تھے، اب وہاں پر سجدے کی جگہ تو نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اس سیڑھی سے، مگر کیسے اترے؟ قہقرا، آپ اپنے الٹے پیر اترے، یعنی کہ آپ نے اپنا رخ نہیں پھیرا، قبلے کی طرف ہی رخ رکھا اور الٹے پیروں نیچے اترے مسجد پر، فسجد علی الارض، اور زمین پر سجدہ کیا، ثم عاد، پھر آپ نے وہی بات دہرائی، دوبارہ اوپر گئے، الی المنبر، ممبر پر چڑھ گئے، ثم قرأ ثم رکع ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے یہی سب کچھ کیا، آپ نے آیات پڑھی، آپ نے رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، ثم رجع قہقرا، پھر آپ پلٹے، اپنے الٹے، یعنی پلٹے سے مطلب آپ الٹے پیر پیچھے گئے، اپنا رخ قبلے کی طرف رکھتے ہوئے ہی، حتی سجدہ بالارض، اور زمین پر سجدہ کیا۔
فہذا شأنہ، اور یہ ہے، یہ حقیقت ہے ممبر کی. یہ جو اب راوی ہے سہل رضی اللہ عنہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھا، یہ واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا. تو یہاں پر دیکھیے، اب امام بخاری تو یہاں پر یہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے اس پر کھڑے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی. تو گویا کہ ضروری نہیں ہے کہ زمین پر نماز ہو، لیکن اس سے کچھ سائڈ کے اور مسائل بھی حدیث اس میں ثابت ہوئے. دیکھیے، پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تھوڑے اوپر کی طرف تھے اور لوگ نیچے تھے. تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ امام اوپر اور مقتدی تھوڑے نیچے منزل پر ہو سکتے ہیں. هذا شأنه. قال ابو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني احمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث. تو یہ جو ہے اب امام بخاری حدیث یہاں تک پوری ہوئی، ٹھیک ہے. پھر امام بخاری جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ علی بن عبداللہ نے سوال کیا تھا احمد بن حنبل سے. احمد بن حنبل بڑے امام تھے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور یہ امام بخاری کے استادوں میں سے تھے. تو امام بخاری یعنی احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تھا اور پوچھا تھا فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ. یعنی ان سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ کے کیوں آپ نے نماز پڑھی تھی. تو حضرت امام بن حنبل نے کہا تھا کہ شاید میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے آپ اوپر ہوں تو آپ کو لوگ دیکھ سکے اچھی طرح سے. تو پھر اس سے مسئلہ انہوں نے کہا کہ فَلَا بَأْسَ أَن يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ. تو اس سے یہ مسئلہ انہوں نے بتایا کہ اگر امام تھوڑا بلند سے جگہ پر ہے مقتدیوں سے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ نمبر 1، ممبر پر نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، حالت نماز کچھ اس قسم کی حرکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر سے اترنے چڑھنے میں کی یہ اس کا جواز ملتا ہے کہ انسان ایک نماز کے دوران، ویسے تو ہمیں زیادہ ہلنے جلنے سے اور حرکت کرنے سے منع ہے، لیکن کوئی ایسی حرکت جو نماز سے جس کا تعلق ہو اور نماز میں اس میں کچھ بہتری مقصد ہو تو وہ حرکت جائز ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے نیچے اور پھر واپس دوبارہ چڑھے، تو یہ اتنی ساری حرکتیں ہوئی نماز میں، تو یہ جائز ہے اگر نماز سے ہی تعلق ہو اس کا اور نماز کو بہتر بنانا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے نماز میں اوپر چڑھ کے لوگوں کو تعلیم دی، دکھانے کے لیے کیا، تو یہ ایک امام کر سکتا ہے. لوگوں کی تعلیم کے لیے کوئی ایک طرح سے ڈسپلے کے طور پر کوئی چیز نماز میں کرنی ہے تو کر سکتا ہے، ممبر پر چڑھ کے پڑھ سکتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے چڑھتے وقت اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہی رکھا، گویا کہ فرض نماز میں قبلہ رخ، منہ کو ہم پھیرنا، پیچھے کی طرف دیکھنا یا پیچھے مڑ جانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے نہیں تھے بلکہ الٹے پیر نیچے اترے تھے. تو انسان ہر حال میں قبلے کی طرف رہے، اپنا رخ قبلے کی طرف رکھے. پھر امام کا مقتدیوں کے مقابلے میں اونچی جگہ کھڑا ہونا ثابت ہوا. اسی طرح امام نیچے بھی ہو سکتا ہے مقتدیوں سے. پھر مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز میں جو ہمیں پاکی کی کنڈیشن ہے وہ نماز پڑھنے والے کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ پر اسے کھڑے ہو کے جہاں سجدہ کرنا ہے یہ جگہ، اتنی جگہ کے پاکی کی شرط ہے. اور پھر آگے سترہ اگر ہے تو پھر اس کے آگے پیچھے اگر کوئی گندگی ہے تو اس سے نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ پڑھ لے نماز. اگر ظاہری بات ہے کہ آئیڈیل سچویشن یا بہتر سچویشن یہ کہ پوری جگہ ہی پاک صاف ہو، لیکن چونکہ ہر حال میں انسان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کچھ حالات میں اگر یہ سچویشن ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر چھوٹی سی پاک جگہ مل جائے انسان کو. اور سترہ رکھ لینے سے یہ فائدہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ انسان کی باؤنڈری بن جاتی ہے نماز میں کہ یہ اب اس کی پاکی کا یہ اتنا حصہ اس کا نماز کا حصہ ہے. اور سترہ بہت اہمیت رکھتا ہے نمازی کے لیے، اور اس کے ہم بہت سے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ. تو سترہ جو ہے وہ جب بھی نماز انسان اکیلا پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے، چاہے وہ گھر میں ہے اپنے، چاہے مسجد میں ہے، سترہ رکھے.
پھر مقتدی جب امام کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، جب سترہ ضروری نہیں ہے، امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکیلے میں چاہے ہم کہیں کوئی بھی تو نہیں ہے میرے گھر میں اس وقت، اور ہم گھر کے بیچوں بیچ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر طرف بہت ساری جگہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. انسان سترہ رکھ کے نماز پڑھے. اور اس کے بارے میں مزید بہت سی باتیں جو سیکھنی ہے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سترہ کے بارے میں. اب ہم دوسری حدیث پر چلتے ہیں. حدیث 378. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجهشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لآليت شهرا فقال إن الشهر 29. اچھا، اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے ایک بار گر گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے خیبر سے واپسی کے وقت بھی گرے تھے. اب یہ نہیں پتا کہ اس وقت کا واقعہ ہے یا آپ کہیں دوبارہ بھی گرے تھے. بہرحال آپ اپنے سواری سے گر گئے تھے اور اس سے آپ کے جو ایک سائڈ پر چوٹیں لگی تھی. تو یہاں پر دو جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی یا تو پنڈلی زخمی تھی یا پھر آپ کا کندھا زخمی تھا، ٹھیک ہے. تو جب زخمی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک بالا خانہ سا بنا ہوا تھا، اس میں کچھ دنوں تک رہے تھے آپ، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. مگر یہاں پر جو حضرت انس نے دو واقعات کو ملا دیا ہے. ایک واقعہ تو یہ تھا، دوسرا واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی اپنی بیویوں سے، کچھ ناراض ہو کر ساری بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تھی 1 مہینے کے لیے. تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بالا خانے میں منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پر آپ 29 دن تک رہے تھے، ٹھیک ہے. پھر آپ نیچے آ گئے تھے. تو یہ تو 2 واقعات ہیں جو کہ اوپر چلے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی ان کو اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، یعنی امامت کر رہے تھے مگر آپ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو چوٹیں لگی ہوئی تھی. اور آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ بے شک امام کے ہونے کا مقصد یا امام بنانے کا مقصد یہ کہ اس کی امامت میں اس کے اتباع کیا جائے، یعنی کہ جو کچھ امام کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا جائے. فَإِذَا کبرا، تو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی مقتدی بھی تکبیر کرے، یعنی نماز کی نیت باندھ لے، اللہ اکبر کر لے. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع میں جائے تو جب تم بھی رکوع میں جاؤ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، تو جب امام سجدے میں چلا جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ. تو اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ مقتدی جو ہوتا ہے اس کو امام کے بعد فوراً بعد جو ہے ہر ایکشن کرنا ہے. نماز میں کھڑا رہنا، نماز میں تکبیر کہنا، نماز میں
رکوع میں جانا، پھر رکوع سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، پھر سجدے سے اٹھنا، ان ساری چیزوں میں لازمی ہے کہ مقتدی امام کے کرنے کے فوراً بعد کرے، نہ تو امام سے پہلے کرے نہ بہت بعد کرے، ٹھیک ہے؟ امام کے بعد امام کے کرے اور فوراً مقتدی کرے، کیونکہ امام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے، اور امامت جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے اسلام میں، اسی لیے امام جو ہے جب کسی امیر بنایا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں تو اس کی پیروی بھی اسی طرح کی جاتی ہے۔ ہاں آف کورس اس میں شرط کیا ہے کہ اگر وہ کسی غلط کام جب خلاف شریعت کام کی تم کو حکم دے تو تم کو وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ امام کی جو ہے پیروی لازمی ہے، اور اسی طرح جو حاکم ہے اس کی پیروی لازمی ہے اسلام میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس سے یہاں پر پہلے یہ ثابت ہوا کہ اب اگر امام بیٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے بیٹھنے کے، لیکن گویا علماء نے اس طرح سمجھا کہ جب امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھے، ٹھیک ہے؟ وَنَزَلَ 29 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیویوں سے الا کیا تھا تو 29 دن کے بعد آپ نیچے اتر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابھی تو 29 دن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، یعنی اسلامی مہینے جو ہوتے ہیں ان میں کبھی 29 دن ہوتے ہیں اور کبھی 30 دن ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کی کچھ مسائل پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ دو الگ الگ واقعات تھے، اور جس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جاتے تھے صحابہ کرام، وہ ظاہر وہی تھا جب آپ چوٹیں لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باب سے تعلق ہے اس حدیث کا، امام بخاری کیوں لائے اس حدیث کو کہ وہ جو بالا خانہ تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری یہ کہہ رہے کہ زمین پر نماز یہاں پر نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبوی کی زمین جو تھی وہ مٹی کی تھی، مگر یہاں پر لکڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، لکڑی کے فلور پر۔ تو گویا کہ لکڑی، یہی امام بخاری کا باب سے جو اوپر والا باب باندھا تھا کہ زمین کی مٹی کے اوپر ہی صرف سجدہ ضروری نہیں ہے، لکڑی کے فرش پر بھی کیا جا سکتا ہے، یہ تو باب سے تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ اس پر امام بخاری نے کیوں اتنی اہمیت دی ہے، اتنی ساری احادیث کیوں بیان کیے کہ لوگوں کو یہ غلط عقائد نہ ہو جائے کہ ہمیں کہیں بھی مٹی اپنے ساتھ رکھ کے پھرنا ہے کہ مٹی ہوگی تو ہم مٹی کے اوپر ہی پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو بہت سی جگہوں کے الگ الگ بات سمجھائی آپ حضرت امام بخاری نے۔ اچھا، اب جو دوسرا اہم مسئلہ یہاں پتہ چلتا ہے امام کی قیادت کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی تھی نماز، اور تو اس سے یہ مسئلہ ابتدا کا ثابت ہوا کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن چونکہ پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جب آپ کے انتقال سے پہلے مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو اس وجہ سے اب کچھ اختلاف بھی ہے اس میں۔ کچھ علماء تو ابھی بھی یہی مانتے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخر کا وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور چونکہ آپ بیمار تھے بہت سخت اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو دیکھیں حدیث کا اصول ہے کہ میں نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ جب کچھ ایسی احادیث آ جائے جس میں تضاد محسوس ہوتا ہو کہ یہ ایک حکم کو اب کیسے مانے، کہ ایک میں منع فرمایا گیا دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ کام، تو اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں
تقدیم اور تاخیر کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وقت کی جو احادیث ہیں اس میں آپ کا کیا عمل ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اس لیے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام چاہے کسی وجہ سے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے تو بھی مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ جو پہلا حکم جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ منسوخ ہے اب، ٹھیک ہے۔ اگر امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہے تب بھی مقتدی کھڑے ہو کے پڑھیں گے پیچھے۔ تو یہاں پر یہ تو سائڈ کی ایک ہمیں سائڈ کا ایک مسئلہ پتہ چلا جو کہ امام بخاری اس باب میں مقصود نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ انتقال الارکان، نماز میں امام کے ہر حرکت کے بعد پیچھے فوراً جیسے قیام ہے، رکوع ہے، تکبیر کہنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے سے سر اٹھانا ہے، اس میں مقتدی پر لازمی ہے کہ مقتدی ان ساری چیزوں میں امام کی پیروی کرے اور امام کے آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے یہاں پر۔ پھر تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلامی مہینے چاند پر ہوتے ہیں تو کبھی 29 دن میں بھی اور کبھی 30 دن میں مہینہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل اس سے پتہ چلے۔ ہم اگلے باب پر چلتے ہیں۔ باب اذا اصاب صوب المصلی امرأتہ اذا سجدا، باب سجدے میں آدمی کا کپڑا اس کی عورت سے لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبد الله بن شداد عن میمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني صوبه إذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے، ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اس سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی قبلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت میمونہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حجرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا رات کی نمازیں پڑھتے تھے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو عام طور پر آپ کی بیویاں جو ہے وہ اس وقت سوئی ہوئی لیٹی ہوئی ہوتی تھی، یا اگر حائضہ ہے کوئی تو پھر وہ اپنے حیض کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اتنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ان کو چھو جاتی تھی، اور اس وقت حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں حائضہ بھی اگر ہوتی تھی، میں حیض سے ہوتی تھی، جب بھی آپ نماز اس طرح پڑھ لیتے تھے اور کپڑا آپ کا میرے اوپر گرتا تھا، آپ کی چادر مجھے میرے جسم کو لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ دیکھیں مصلے ہم نے دیکھے ہیں نا چھوٹے سے، جس پر صرف سجدے کی جگہ ہوتی ہے، چھوٹا سا، تو ایسے مصلے کو خمرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الخمرہ، جو بڑا مصلہ ہوتا ہے اس کو خمرہ نہیں کہتے، تو خمرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر یہ حدیث پہلے آ چکی ہے، امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا تھا کہ حیض جب ہوتا ہے تو عورت جو ہے ناپاک نہیں ہوتی ہے، اگر اس کے کپڑے اس کے بدن پر ہمارا کپڑا چھو جائے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے کپڑا چھو گیا اس حائضہ کو، تو اب وہ اس کی چادر ناپاک نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ویسے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے انسان، لیکن یہاں پر بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور قبلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت میمونہ لیٹی ہوئی ہوا کرتی تھی، کیونکہ جگہ ہی اتنی تنگ تھی۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیں گزرنا، نمازی کے آگے سے گزرنا ایک بات ہے، نمازی کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور یا لیٹا ہوا ہے، اب وہ اگر وہ سامنے ہے اور امام اور انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جائز ہے، نماز ناقص نہیں ہوتی اور نماز پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہمیں سائٹ کے مسئلے پتہ چلے۔ امام بخاری یہاں پر مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح پہ سجدہ کیا، گویا کہ زمین پر ڈائریکٹ نہیں کیا، تو یہاں پر یہ باب سے تعلق بھی ہے جو ہمارا پیچھے سے باب چل رہا ہے، لیکن اس میں ایڈیشنل یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ چادر حضرت میمونہ کو لگ رہی تھی اور آپ حائضہ بھی تھی، لیکن اس سے نماز میں کوئی ناقص نہیں ہوئی نماز، ٹھیک ہے۔ اگر ایک لیٹا ہوا انسان تھوڑا بہت ہلتا جلتا بھی ہے تو اس وقت اگر ہمارے نمازی کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے، اگر وہ تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے، جو کہ اگلی حدیث آئے گی حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ پیر ہلاتی بھی تھی اپنے، لیکن نماز اس سے ضائع نہیں ہوتی، نماز میں نقص نہیں آتا، تو گویا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سچویشن میں کہ پہلے کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ گزر نہیں رہا ہے، تو نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ باب الصلاۃ عن الحصیری، حصیر کہتے ہیں چادر کو، ٹھیک ہے، اور وہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے۔ باب بوریے پر نماز پڑھنے کا بیان۔ پیچھے دیکھیں چھوٹا مصلی تھا، اب بوریا بڑا ہے، تو گویا کہ اب بڑے کوئی چیز بڑی بچھا کر اس پر نماز پڑھنا، تو یہ بھی یہاں بھی یہ امام بخاری کا جو پہلے باب سے یہی تعلق ہے کہ انسان زمین پر کے علاوہ کچھ بھی بچھا کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ وصلی جابر و ابو سعید فی السفینۃ قائما۔ اب امام بخاری باب کی وضاحت میں کچھ لائے ہیں کہ حضرت جابر جو تھے اور ابو سعید، انہوں نے نماز پڑھی کیسے؟ کشتی کے اندر، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ وقال الحسن، اور حسن البصری نے کہا، یصلی قائما ما لم تشق علی اصحابک تدور معها وإلا فقاعدا۔ اس کے کیا ترجمہ ہے کہ حسن بصری، پہلے تو اب جابر اور ابو سعید نے بتایا کہ کشتی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی انہوں نے، پھر امام حسن بصری بتا رہے ہیں کہ کشتی میں نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جب تک کہ جیسے امام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ دیکھیے کشتی چل رہی ہے، اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اس میں اپنا بیلنس قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر مشکل ہو رہی ہو تو کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کشتی کے جو ہے کشتی کا رخ جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے، یعنی کہ انسان کا بیلنس نہیں ہوتا، کشتی اوپر نیچے بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نفلی نماز ہے تو انسان نے اگر نیت کر لی ہے تو کشتی کی اب ڈائریکشن چینج ہو گئی، قبلہ رخ تھی پہلے، پھر اب نہیں ہے، تو بھی نفلی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے اس طرح، مگر فرض نماز کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ کشتی میں انسان ایک طرح سے حرکت بہت ہوتی رہتی ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ اگر کھڑا ہو کے پڑھا سکتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی تو امام کھڑا ہو کے پڑھائے، ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھی جا سکتی ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث میں حدثنا عبداللہ قال اخبرنا مالک عن اسحاق عن ابن ابی طلحة عن انس ابن مالک ان جدته ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له۔ آپ حضرت انس بتا رہے ہیں کہ ان کی نانی نے، جن کا نام ملیکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا، قُومُوا فَأُصَلِّ لَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ تو میں تم کو نماز پڑھاؤں۔ اچھا، یہاں پر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی؟ یہ نفلی نماز تھی، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو نانی تھی ان کو نماز پڑھ کر دکھانا تھا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ بڑی عمر کی عورت تھی تو ان کے لیے اہتمام کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں دوسری باتیں بھی کہی جاتی ہیں کہ قبلے کی ڈائریکشن کے لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ لیں گھر میں تو پھر قبلے کا تعین ہو جائے تو پھر اس طرح سے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قال انس رضی اللہ عنہ نے کہا، فقمت الى حصیر لنا قد اسود من
طولی ما لبسا۔ اب دیکھیں کہ حضرت انس نے کیا کیا کہ انہوں نے اب ایک بوریا اٹھایا اپنے گھر سے جو کہ بہت زیادہ استعمال شدہ تھا، اس لیے اس میں کالا ہو رہا تھا، یعنی کہ میلا تھا بہت. تو حضرت انس نے اس کو دھویا پانی چھڑک کے، ٹھیک ہے، اس کو صاف کیا. پھر فَنَدَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوریا پہ کھڑے رہے. وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ. تو اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچہ، ٹھیک ہے، ہم دونوں حضرت انس بھی چھوٹی عمر کے تھے، تو یہ دونوں لڑکے تھے جو دونوں جو تھے وہ انہوں نے سب باندھی. اب یہ غلام، یہ یتیم کون تھا، تو اس کے بارے میں مختلف رائے. کچھ لوگ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو دمرہ تھے، ٹھیک ہے، ابو دمرہ کے لڑکے تھے، تو دمرہ، ان کا نام دمرہ تھا. تو بہرحال ان دونوں لڑکوں نے پیچھے سب باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. والعجوز من ورائنا، اور جو ان کی نانی تھی حضرت انس کی، وہ ان بچوں کے پیچھے کھڑی رہی، ٹھیک ہے. فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیرا. اب اس حدیث میں امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ صرف اس مقصد سے یہاں پر لائے کہ آپ نے بوریے پر نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو وہی کہ زمین کے بجائے زمین پر کچھ بچھا کے نماز پڑھی. اب دوسرا ہمیں کچھ اور مسائل یہاں پتہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک عورت کی تعلیم کے لیے اس کے لیے نماز پڑھ کے سکھانا، پھر چونکہ ان کی نانی کے لیے یہ اہتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھی. پھر اب یہاں پر جو خاص بات ہمیں پتہ چلی، وہ اکیلی عورت پیچھے کھڑی رہی، یعنی دونوں بچے تھے، دونوں لڑکے تھے، ان کے ساتھ نہیں کھڑی رہی، ٹھیک ہے، بلکہ پیچھے رہی. گویا کہ عورت جو ہے وہ چاہے امام کے پیچھے کھڑی رہے گی. اب امام کے ساتھ اگر لڑکے بھی ہیں تو یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اگر وہ لڑکے ہیں تو بھی وہ ان کے پیچھے عورت کھڑی رہے گی. دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اکیلی عورت، دیکھیں اکیلے مرد کی صف نہیں بنتی، لیکن اکیلی عورت رہ جاتی ہے اگر، تو بھی اس کی وہ صف میں اکیلی بھی کھڑی ہو کے پڑھ سکے گی. یہ مسئلہ ثابت ہوا. یہ مرد اگر اکیلا رہ جاتا ہے تو وہ صف میں کئی جگہ ڈھونڈ کے ادھر ادھر کھڑا ہو سکتا ہے، یا امام کے دائیں طرف جا کے کھڑا ہو جائے. لیکن عورت کے لیے، عورت اکیلی رہ گئی ہے تو عورت اکیلی بھی پیچھے کھڑی رہے گی. یہ مسئلہ ثابت ہوا، ہمیں پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھائی تھی ان کو، تو یہ بھی کہا گیا کچھ لوگوں کے گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھائی آپ نے. تو یہ سارے باتیں وجوہات ہو سکتی ہے نماز کی. باب الصلاۃ علی الخمرۃ. خمرہ جو ہے وہ کھجور کی چٹائی، چھوٹی چٹائی جس پہ جیسے مصلی کہہ سکتے ہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبد اللہ بن شداد عن میمونۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرۃ. جو پیچھے ہمیں جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ چھوٹے مصلی پر نماز پڑھی، تو یہاں پر یہی مسئلہ پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، باب الصلاۃ علی الفراش. اب فراش، بچھونے پر، فراش جو ہوتا ہے جس پہ انسان سوتا ہے، تو انسان اپنے، امام بخاری بتا رہے کہ انسان اپنے بستر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر وہ پاک ہو تو، ٹھیک ہے. وصلی انس بن مالک علی فراشہ وقال انس كنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا علی ثوبہ. حضرت انس کا قول لائے امام بخاری باب کی وضاحت میں کہ حضرت انس خود بھی اپنے بستر پر نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی ایک اپنی چادر کے کونے پر اپنے کپڑے کے اوپر سجدہ کر لیتا تھا. دیکھیں مٹی کے اوپر، مسجد نبوی میں مٹی کا فرش تھا. اب گرمی میں بہت گرم ہے اگر، تو کوئی اپنے کپڑے کا کونا، اپنی چادر کا کونا، یا اپنے امامہ یا اپنے پگڑی کا کونا زمین پر بچھا لے اور اس کے اوپر سجدہ کر لے.
تو یہ نماز کے دوران یہ حرکت بھی ہوئی اور یہ بھی جائز حرکت ہے، کیونکہ نمازی کے لیے اس میں آسانی ہے. اگر بہت سردی، بہت ٹھنڈا فرش ہے یا بہت گرم فرش ہے تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور زمین کے علاوہ سجدہ بھی، کسی کپڑے پر سجدہ کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اور بستر پر. حدیث حدثنا اسماعیل بن قال حدثنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی رات کی نماز کا ذکر ہے، آپ کے جو قیام اللیل کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی. یعنی وہی سچویشن ہے جو قبلے کے درمیان، قبلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ پر پھیلی ہوئی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اگر حضرت عائشہ اگر اپنی ٹانگیں لمبی کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے کی جگہ نہیں بچتی تھی. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت لمبی قرات کرتے تھے، اس دوران حضرت عائشہ کو نیند لگ جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے پاؤں کو دباتے تھے حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے، تو وہ اپنے پیر ہٹا لیتی تھی وہاں سے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قیام کر کے لمبے قیام میں مصروف ہو جاتے تو پھر میں اپنے پیروں کو پھیلا دیتی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ اب یہاں پر چونکہ انہوں نے بتایا کہ میرے پیر کو دباتے تھے ہلکا سا، تب میں ہٹاتی تھی، تو اب اس کی وضاحت کیا کر رہی ہے کہ چونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے کمروں میں کہ چھوٹا سا چراغ جلا کے تھوڑی روشنی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، تاکہ حضرت عائشہ کو پتہ چلتا کہ اب میں پیر ہٹا لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے جا رہے ہیں. تو چونکہ اندھیرے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں کو تھوڑا سا دباتے تھے حضرت عائشہ کے، تو آپ حضرت عائشہ اپنے پیروں کو ہٹا لیا کرتی تھی. تو یہاں پر بھی دیکھیں کیا کیا مسئلے پتہ چلے. پہلی بات یہ پتہ چلی کہ قبلہ اور نمازی کے درمیان کوئی لیٹا ہوا ہو تو نماز ہو سکتی ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں تھوڑا سا اتنا حرکت کرنا کہ حضرت عائشہ کے پیر کو دباتے تھے، تو گویا کہ نمازی اس حد تک کسی چیز میں حرکت کر سکتا ہے، جائز ہے، جب تک وہ نماز کے متعلق ہو، نماز کو بہتر بنانا ہو. اچھا، پھر حضرت عائشہ چونکہ اپنی ٹانگوں کو آگے پیچھے کرتی رہتی تھی، کبھی سکیڑتی تھی، کبھی لمبا کرتی تھی، تو یہ ایک طرح سے حرکت وہ کر رہی تھی جس سے نماز فاسد نہیں ہو رہی تھی. تو گویا جب تک کہ نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے انسان، وہ جائز نہیں ہے. لیکن ایک انسان لیٹا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا ہل جل رہا ہے، تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی اس سے. اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں. اور ہمیں دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ بالکل اندھیرے میں رات کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، تھوڑی سی روشنی کرنی چاہیے، بالکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ اس کا بھی نفی یہاں ملتی ہے کہ چراغ نہیں ہوتے تھے، بالکل اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے رات میں. اچھا، پھر حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروة ان عائشة اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازہ. یہاں پر دو باتیں امام بخاری ثابت کر رہے ہیں. حدیث وہی ہے مگر تھوڑی سی ورڈنگ الگ ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جس پر سوتے تھے اسی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ وہیں پر لیٹی رہ جاتی تھی. اور پھر انہوں نے اپنی سچویشن بھی بتائی کہ میں جس طرح سے جنازے کو امام کے سامنے رکھا جاتا ہے
اس طرح میں آڑی لیٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی کہ وہ ان کے قبلہ حضرت عائشہ کا چہرہ، سر یا پیر قبلے کی طرف نہیں ہوتے تھے، وہ قبلے سے کراس پوزیشن میں ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور آپ نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، اب آگے ہمیں پتہ چلا، آگے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ایڈیشنل بات جنازے کی بھی پتہ چلی کہ جنازے کو اس طرح رکھا جاتا ہے امام کے آگے۔ پھر یہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث عن یزید عن عراق عن عروة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليها۔ یہاں پر سیم حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عروہ بیان کر رہے ہیں جو کہ حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے حضرت عروہ، اور وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، اور یہ دونوں اسی بستر پر سوتے بھی تھے۔ تو گویا کہ بستر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر بستر جو ہے وہ صاف ہو، اور یہاں بھی یہ ہے کہ زمین کی شرط نہیں ہوتی نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ باب السجود علی الثوب فی شدت حر۔ اب اگر بہت سخت گرمی ہے، چونکہ وقت کم ہے، میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بتاتی ہوں کہ بہت گرمی میں جو ہے ایک انسان اپنے چادر کا کونا یا اپنے امامہ یا اپنے جو پگڑی ہے اس کے دامن پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ لوگ امامہ کنٹوب پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ آستینوں میں ہوتے تھے، اور ہاتھوں کو بھی ڈائریکٹ زمین پر نہیں رکھنے کے بجائے آستینوں کے اندر کر لیتے تھے تاکہ سخت گرمی سے ہاتھ نہ جلنے لگے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز تھا۔ اچھا، پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے، سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا تھا، اور یہ اس میں حرکت بھی کی گئی ہے، تو یہ بھی جائز ہے نماز میں اتنی حرکت کہ اپنے چادر کو پھیلا دے اپنے سجدے کے پاس۔ اور باب جوتوں سمیت نماز پڑھنا، یہ بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پڑھ کے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اگر بس شرط یہ کہ جوتوں پہ کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا، اور ہم خلاصہ جلدی سے کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں آج کے لیسن میں۔ تو پہلے یہ کہ امام بخاری نے اس حدیث کی صحیح وضاحت فرمائی کہ میرے لیے تمام زمین جائے نماز بنا دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی کے اوپر ہی سجدہ جائز ضروری ہے۔ پھر امام بخاری نے مختلف ابواب سے یہ بات ثابت کی۔ پھر بتایا کہ نماز لکڑی کے فرش پر، کپڑے پر، چادر پر، مصلے پر، کشتی میں، پل پر وغیرہ وغیرہ ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر دوسرے کچھ مسائل ہمیں پتہ چلے آج کے حدیث میں کہ سترہ کے بعد اگر نمازی کے آگے پیچھے کوئی نجاست ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر نماز کی جگہ اور نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونا شرط ہے نماز میں، مگر اس کے سترہ کے بعد کی جگہ شرط نہیں ہے۔ فرض نماز کے دوران کوئی حرکت نماز کے صحیح کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ فرض نماز میں رخ کو قبلہ کی طرف سے آگے پیچھے کی طرف پھیرنا، منہ کو پیچھے کی طرف پھیرنا یا خود پیچھے پھر جانا جائز نہیں ہے، مگر اگر انسان اپنے الٹے پیروں پیچھے کی طرف ہٹتا ہے بغیر رخ پھیرے تو یہ ہو سکتا ہے۔ امام نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں سے اوپر کی منزل پر یا نیچے کی منزل پر ہو تو حرج نہیں ہے۔ امام بیٹھ کر بھی امامت کر سکتا ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ امام بیٹھ کر پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بہت ٹھنڈے یا بہت گرم فرش پر کچھ بچھا ہوا نہ ہو تو انسان اتنی حرکت کرے کہ اپنا چادر کے کونے کو بچھا لے یا امامہ یا پگڑی کو بچھا لے تو جائز ہے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اگر اس پر کوئی گندگی نہ ہو۔ انسان جس بستر پر سوتا ہے وہ پاک اگر ہو تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
نمازی کے سامنے اور قبلے کے درمیان کوئی لیٹا ہو تو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عورت امام اور مقتدیوں کے پیچھے نماز پڑھے تو جماعت میں چاہے وہ اکیلی بھی ہو پیچھے رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر انتقال ارکان، قیام، سجود، رکوع، ان ساری چیزوں میں سجدے سے سر اٹھانا، سجدے میں جانا، ان میں مقتدی کو امام کی پوری پیروی کرنی ضروری ہے، اس سے امام سے آگے نہ بڑھے، نہ بہت پیچھے رہ جائے۔ پھر نمازی کے لیے سترہ رکھنا چاہیے۔ یہ سارے مسائل سائڈ کے مسائل ہمیں پتہ چلے۔ ہمارا سبق پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔